بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے معاشی بحران کے اسباب اور وجوہات۔ زندگی بدل دینے والا یہ بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں معاشی بحران، قید سالی اور مہنگائی کے عذاب کی پہلی اور بنیادی وجہ قرآن اور سنت سے اعراض کرنا ہے، کیونکہ انہیں ہمارے عروج اور ترقی کا راز اسی میں مضمر ہے۔ جو شخص قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی ہر ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، اور جو قرآن اور سنت سے اعراض کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا میں رزق تنگ کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے ذکر یعنی قرآن اور حدیث سے اعراض کیا وہ بے شک اس کے لیے معیشت تنگ ہوگی اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشی بحران کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور ان پر ہر محتاجی مسلط کر دی گئی، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ معاشی بحران کی ایک وجہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب بھی کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا تاکہ وہ انہیں اس کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا ہے، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں فساد سے مراد رب تعالیٰ کی معصیت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے گناہ زیادہ ہیں، جس کے مقابلے میں ہمارے اوپر آنے والے عذاب کم ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری بدعمالیوں کے مطابق ہمیں واقعی عذاب دینا شروع کر دے تو یقیناً اس روئے زمین پر کوئی بھی شخص زندہ نہ ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑے جو انہوں نے کمایا، اس زمین کی پشت پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑا۔ رب تعالیٰ کی نافرمانی سے عمر اور رزق وغیرہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے، چنانچہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف نیکی ہی عمر میں اضافے کی وجہ ہوتی ہے، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدلتی۔ بے شک انسان کو بسا اوقات ایک گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس رب کے بارے میں آپ کیا خیال کرتے ہیں جو ہمیں بن مانگے سارا کچھ دے دیتا ہے اور ہم سے واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کرتا؟ اگر اس کا شکر ادا کیا جائے وہ ہمیں مزید دیتا ہے، لیکن اگر اس سے رزق مانگتے رہیں وہ دیتا رہے، مگر ہم بات بات پر شکوہ کریں کہ اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، بس گزارا چل رہا ہے۔ ویسے تو اللہ سب کو دیتا ہے، ایک میں ہی ہوں جسے اللہ شاید بھول ہی گیا ہے۔ ان اور ان سے ملتے جلتے جملوں کی موجودگی میں اللہ مال رزق روک لیتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ معاشی بحران کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر عدم رضامندی ہے۔ بندہ جب اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی برکات کے دروازے بند کر کے فقیری اور محتاجی کے دروازے کھول دیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دے کر آزماتا ہے، اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اسے برکت اور وسعت سے نوازتا ہے، اور جو تقسیم الہی پر راضی نہ ہو اسے برکت سے نہیں نوازتا۔ اگر رزق کی کمی کے اسباب کا مطالعہ کیا جائے پتہ چلتا ہے کہ رزق کی ناقدری کرنا بھی ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کھاتے کم ہیں جبکہ ضیاع زیادہ کرتے ہیں۔ جب یہی صورت رہے گی تو ایک وقت کے بعد رزق میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی، اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس فعل سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا ایک لقمہ گر جائے اسے صاف کر لے اور کھا لے، اور شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانے کے برتن کو صاف کریں، اور فرمایا کہ بے شک تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ معاشی بحران کی ایک وجہ روزمرہ زندگی میں کھانے پینے اور جماع اور گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لینا بھی ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جب بندہ
بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی کوئی جگہ ہے اور نہ کھانا ہے۔ اور جب بندہ داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تم نے اس گھر میں رات گزارنے کی جگہ پا لی ہے۔ اور جب بندہ کھانے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے اس گھر میں رات گزارنے کی جگہ اور کھانا حاصل کر لیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کھانے میں ہمارے ساتھ شیاطین بھی شریک ہو جائیں پھر ان میں ہمارے لیے برکت کیسے ہوگی؟ رزق میں تنگی کی ایک وجہ جھوٹ اور خیانت بھی ہے۔ چنانچہ سیدنا حکیم بن حزام روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہو ان کو سودا فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر وہ دونوں سچ بولیں اور ہر چیز کو واضح کریں تو ان کے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ دونوں جھوٹ بولیں اور کچھ چھپائیں تو ان کے سودے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی دکانداری چلانے کے لیے یومیہ سینکڑوں جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ زبان زد عام ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ جب ہمیں جھوٹ سے اتنی محبت اور سچ سے اتنی نفرت ہو جائے گی تو معاشی بحران کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم سودے کو فروغ دیتی ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ معاشی بحران کی ایک وجہ ہمارا ناپ تول میں کمی کرنا بھی ہے۔ ہم گاہک سے پیسے تو پورے وصول کرتے ہیں مگر سامان پورا نہیں دیتے، کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، جس کی وجہ سے قید ساری آتی ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان پر قید سالی اور بہت زیادہ مشقت اور بادشاہ کا ظلم آ جائے گا، یعنی ان پر حکمران جو ہے وہ ظلم کریں گے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ مال سنبھال کر رکھنے سے بھی اللہ رزق میں کمی پیدا کر دیتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں بندے صبح کرتے ہیں مگر دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ مال روکنے والے کا مال تلف کر لے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے مہاجرین کی جماعت 5 چیزوں کے ساتھ جب تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں تم ان میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پھر آپ نے ان میں ایک یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے مال سے زکات ادا نہ کریں گے تو اس کی وجہ سے آسمان سے ان پر بارش نہیں برسے گی، اور اگر حیوان نہ ہو ان پر کبھی بھی بارش نہ برسے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث۔ معاشی بحران کی ایک اور وجہ اپنے مالوں کی زکات نہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نکمی اور ردی قسم کی چیزوں کا صدقہ کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ کو ایسی ردی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے خلاف بددعا فرمائی جس نے نکارہ چیز اللہ کے راستے میں دی۔ چنانچہ ایک حدیث ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ ایک آدمی کے پاس گیا تو اس نے صدقے کے طور پر اسے انتہائی کمزور اونٹنی دے دی۔ نبی کریم نے فرمایا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک آدمی کو صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ کیا تو فلاں آدمی نے اسے انتہائی کمزور اونٹنی دی ہے، اے اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت نہ ڈال۔ جب اس آدمی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت اچھی اونٹنی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع یعنی توبہ کرتا ہوں۔ تو نبی کریم نے فرمایا ہے اللہ اس میں اور اس کی اونٹوں میں برکت ڈال دے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔